بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تاریخ میں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد علی محمد. 1424 ہجری کے اشہر ثانی کی دوسری تقریر آخری رات خیمہ سعادت میں سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو جو ہو رہی ہے آغاز ابتدائی تقریر آخری رات میں سماعت فرمائی. آج انسان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو دنیا کا ہر ملک اور اسلامی عالم محسوس کر رہے ہیں. بات ہے طریقہ کار کی. دعویٰ ہر ایک کا یہی ہے کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں. سب کے اپنے نظریے ہیں کہ امن کیسے قائم کیا جائے، لیکن نعرہ سب کا یہی ہے کہ انسانوں کے لیے بھلائی اور ایسا دستور عمل کہ جس میں انسان پرسکون زندگی گزار سکے. چونکہ روح زمین پر بے شمار قومیں آباد ہیں، سب کے اپنے اپنے مذہب ہیں، سب کا اپنا اپنا دین ہے. ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور ان سے ہم محفوظ رہیں اور کسی قسم کی میدان جنگ ہو یا زبانی گفتگو ہو، سب دوسرے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. یہ ضرور تم پیدا ہوئے کیا مسائل ہیں، دنیا کی کیا سیاست ہے. ان حالات میں اقوام عالم کا یہ کہنا کہ مسلمان ملک حضرت علی کے طرز حکومت کو اپنائیں، یہ دعوت فکر غیر اقوام سے مسلمانوں کو کیوں ملی ہے، یہ ہے موضوع ہماری تقاریر کا. یہی بات مسلمانوں نے کیوں نہیں محسوس کی کہ آخر محمد اور آل محمد کا بھی تو کوئی دستور عمل تھا اور ہے. وہ بھی تو انبیاء کی جو فکر تھی اسی تسلسل کا تتمہ تھے. تو اس طرف کیوں توجہ نہیں ہے اور کیوں نہیں سوچ رہے مسلمان کہ اس فکر کو اپنائیں. جہاں کتابیں بھری پڑی ہے فضائل سے، کون سا مورخ ہے، کون سا محدث ہے جو آل محمد کی شان میں قصیدے نہیں پڑھتا اور تعریف نہیں کرتا؟ کون سا ایسا اسلامی حکم ہے جس پہ آل محمد کے علاوہ مکمل طریقے سے کسی نے عمل کر کے دکھایا ہو؟ یہ سب سامنے کی باتیں ہیں. آپ کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالیں، آپ کہیں عبادت تو ہر مسلمان کہے گا آل محمد سے بڑھ کر بھی کسی نے عبادت کی. آپ کہیں سخاوت تو آل محمد سے بڑھ کے بھی کوئی سخی تھا. آپ کہیں انسانوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا ہمدرد، آل محمد سے بڑھ کر بھی کوئی تھا. انسانی اصولوں پر مساوات، انسان کی برابری، انسان کو انسان پر فوقیت دینے کی بات کہ تم میں کوئی ایک دوسرے سے بلند نہیں، لیکن جو متقی ہے تو کیا تقویٰ میں آل محمد سے بڑھ کر کوئی تھا؟ وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس سے افضلیت ثابت نہیں، اور کون سی وہ بات ہے
جو انسانی بھلائی کے لیے انہوں نے نہ کی ہو، پھر کیوں مسلمانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے؟ کون سی مجبوری آ جاتی ہے؟ کیا مجبوری آ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں صرف اس لیے اگر مجبوری آ جاتی ہے کہ ایک قوم بہت زیادہ ان سے پیار کرتی ہے، اس لیے توجہ نہیں کہ یہ تو انہی کے ہو گئے، تو کیا ہم نے چھین لیا دنیا سے ان کو؟ دے لیا ہم نے؟ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط فکر ہے، یہ سوچنا تر نظری ہے۔ کوئی کسی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اس ہستی کو چھوڑ دیجیے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ ہم ان سے زیادہ ہونے چاہتے ہیں۔ یہ ہے بتانے کا طریقہ یہ ہے۔ تو آپ محبت میں بخیل کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوگا۔ کنجوسی کی کیا ضرورت ہے جب محبت والی ساری باتیں کسی میں موجود ہوں؟ تو محبت کیوں نہ کی جائے؟ کیوں نہ کی جائے محبت؟ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا تو کہیں نہیں کہ آل محمد کے مقابلے پر ہر گروہ نے اپنا اپنا آدمی پیش کیا کہ اس کو بھی چاہو، تو نہ چاہا گیا تو اس میں کیا مصیبت آ گئی، کیا پریشانی آ گئی؟ یہ نا ہر سیاسی پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، اپنا نمائندہ اٹھاتی ہے، اس کو لاتی ہے اور اس کے لیے پبلسٹی بھی کرتی ہے۔ یہ تو عوام کا مزاج ہے کہ کسے ووٹ دے کے چلے اور کون جیت جائے۔ تو یہ تو دنیا کی سیاست ہے۔ یہاں تو کوئی کاغذ کا ووٹ بھی نہیں دینا، کوئی پولنگ اسٹیشن بھی نہیں ہے۔ آج تک کوئی تجزیہ بھی نہیں کیا گیا کہ کتنے چاہنے والے ہیں۔ پھر بھی دنیا کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ان کو نہ ووٹنگ کی ضرورت نہ انہیں الیکشن کی ضرورت۔ دیکھیے جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں جب وہ یہ کام کرتی ہیں جو کام اللہ ان کو سپرد کرتا ہے تو وہ عوام کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں کتنے لوگ چاہیں گے، انہیں تو کام کر کے چلے جانا ہے۔ انہیں خوشنودی عوام کی نہیں چاہیے، انہیں خوشنودی ان سے رب کی چاہیے جس نے ان کے دل میں کام لگایا تھا۔ جب اللہ نے ابراہیم کو خواب دکھایا کہ اپنے بچے کو میری راہ میں قربان کر دو، تو کیا ابراہیم نے یہ سوچا تھا کہ میرے اس کام کو عوام کتنا پسند کریں گے اور قیامت تک عوام ہمارے بچے کے صدقے میں بکرا کاٹتے رہیں گے؟ ابراہیم کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ میں آج بچے کو پیش کروں گا تو مسلمان بقرعید منایا کریں گے۔ ابراہیم کو یہ سب کیا پتا کہ عوام ہم سے کتنی محبت کرنے لگیں گے؟ ابراہیم نے تو یہ کہا تھا تو نے حکم دیا ہے، ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے، جو تو چاہے گا وہ کر کے دکھا دیں گے۔ تو نے چاہا ہم نے کر کے دکھا دیا۔ اب تو نے کام ہی اتنا بتایا تھا کہ اسے چھری رکھ دو، اگر تو کہتا چلا دو، گلا کاٹ دو تو میں کاٹ کے الگ بھی کر دوں۔ آپ نے کوئی اتنا نہیں تھا کہ بس ایک تمثیل چھری گلے کو رکھ دو، یہ بھی اللہ نے کہا تھا کہ گلا کاٹ کے رکھ دو، اور جہاں کہا کہ گلا کاٹ کے رکھ دو تو اس نے کاٹ کے بھی رکھ دیا، اس نے سر پھیری بھی کر دی۔ تو جس سے جتنا کام اللہ کہتا ہے یہ بندے اتنا کام کر کے دکھا دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے پیچھے کون اس کو اپریشیٹ کرے گا، کون اس کی تعریف کرے گا۔ بلکہ اللہ نے ایک ضمانت دی اور ضمانت یہ لے لی کہ جو بندہ ہمارے لیے کام کرتا ہے ہم اس کے ذکر کو قوموں میں عام کر دیتے ہیں، جن کے کام بڑے ہو تذکرہ انہی کا ہوگا۔ آپ چاہیں کہ آپ کسی کے لیے ایک کام کا نمونہ بنا کے پیش کریں اور آپ کریں یہ بھی بڑا کام ہے، تو آپ کے کہنے سے وہ کام بڑا نہیں بنے گا۔ جب تک خدا نہ کہے،
جب تک ہم دن بھر میں نہ معلوم کتنے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کی برائی کرتے ہیں. 10,000 کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو 25,000 اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی پسند ہے, کسی کو کوئی پسند ہے. یہ باقی اپنی پسند ہے. تو عوام کی پسند پہ فیصلہ نہیں ہوتا. روحانی مذہب میں, دین میں فیصلہ اس پر ہوتا ہے کہ اللہ نے کس کو پسند کیا. آپ تاریخ میں کچھ بھی لکھ دیجیے. آپ لکھیے سکندر اعظم بہت اچھا تھا, لکھتے رہیے. اگر اللہ کی کسی کتاب میں سکندر اعظم کو خراج نہیں دیا گیا تو بیکار. آپ کو ہٹلر پسند آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ کو چنگیز خان پسند آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ کو ہلاکو پسند آ جائے تو ہم کیا کریں؟ یہ تو عوام کی پسند ہے. یہ دیکھا جائے کہ اللہ کو بھی ہلاکو اور چنگیز پسند ہے یا نہیں. سیاسی دنیا ہے. کوئی ایک زمانہ تھا کہ ماؤ کی باتیں ہوتی تھیں, لینن کی باتیں ہوتی تھیں, کمیونزم کی باتیں ہوتی تھیں, سوشلزم کی باتیں ہوتی تھیں, کیپٹلزم کی باتیں ہوتی تھیں, جمہوریت کی باتیں ہیں. جمہوریت کے نعرے ہیں دنیا کے ہر ملک میں. یہ نعرہ ہے ہمارے یہاں جمہوریت ہے, ہمارے یہاں جمہوریت ہے. لیکن جمہوریت کی جو صحیح تعریف ہے کیا آج تک وہ ہو سکی؟ آج بھی سیاسی رہنما یہ کہہ سب سے بڑی ضرورت پاکستان کی جمہوریت ہے. جب جمہوریت آئے گی سب ٹھیک ہو جائے گا. ہر بار جمہوریت آتی ہے لیکن اسی مقابلے پر اکثریت ان کی بھی ہے جو کہیں اسلامی نظام لائیے. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں سیاسی رہنما یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی ضرورت ہے, جمہوریت کے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے اسلام لائے بغیر پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ اسلام الگ ہے, جمہوریت الگ ہے. یا تو یہ کہیے کہ اسلام میں جمہوریت ہے, اور جب اسلام میں جمہوریت ہے تو پھر اسلامی ہے, جمہوریت کی بات نہ کریں لوگ. اور اگر اسلام میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر ان کی بھی سنیے, کیونکہ جمہوریت کیا ہے کہ کیا وہ اسلام سے اچھی چیز ہے, اسلام سے بہتر بھی کوئی چیز ہے. تو یہاں پہ فیصلہ تو یہ ہوگا نا کہ کم از کم اسلام لانے والے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے, اللہ اسلام ہمارا پسندیدہ مذہب ہے, قیامت تک یہ رہے گا. تو پھر جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ اور جمہوریت انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, اسلام اللہ کا بنایا. تو یہ تو پہلے طے کر لیں کہ پسند کیا ہے عوام کو. عوام کے سامنے ایسی فکر تو پیش کریں. یہ جمہوریت پسند کو اسلام سے الجھن کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے تو یہ تلاش کیا جائے, یہ ریسرچ کی جائے کہ انگریز کا بنایا ہوا نظام کچھ لوگ کیوں لانا چاہتے ہیں, تو وہ اسلام سے کیوں الجھ گئے ہیں. اس کی بحث نہیں ہے کہ اسلام کیوں نہیں پسند, سوال یہ ہے کہ یہ الجھے کیوں. جو اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ اسلام کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس پہ سروے ہونا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے وہ اسلام پیش نہیں کیا جو قرآن میں ہے, ورنہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کا بنایا دین سب کے سامنے پیش کیا جائے اور کوئی انسان یہ کہہ کے نکل جائے جو ہمیں پسند نہیں ہے. اس لیے کہ دین کو اللہ نے عوام کے لیے بھیجا, تو یہ اختلاف تو اللہ سے ہو رہا ہے. تو اب اسی میں آگے بڑھ جائیے کہ غیر اقوام کو اسلام سے کیا الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے. یہ یورپ, یہ امریکہ
کیا خامی دیکھ رہا ہے؟ ہمارے دین میں تو کوئی خامی نہیں. تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ دین میں خامی نہیں نظر آ رہی ان کو، دین ماننے والوں میں خامی نظر آ رہی ہے، دین کو رائج کرنے والوں میں خامی نظر آ رہی ہے. تو تم اس سے لو نا کہ جس نے صحیح طریقے سے اسلام کو رائج کیا ہو، اور لوگوں نے بتا دیا کہ علی کا نظام حرام لائی. یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا ہے. مطلب حکومت کو اگر ہم پیش کریں مختصر طور پہ، حکومت کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے حکومت؟ اور حکمران کا کام کیا ہے؟ حکمران طبقے کا کام کیا ہے؟ اخبارات کے ذریعے جو پتہ چلتا ہے کہ حکمران کا کام یہ ہے روز صبح کو ایک بیان چھپے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کہیں تقریر ہوئی، بیان دے دیا، چھپ گیا، کوئی نہ کوئی بیان دینا. اور رہ گیا دورے کرنا، اور دن بھر کی مصروفیات کیے تھے غیر ممالک کے. اب وزیر خارجہ آئے ہیں، اب وزیر صحت آئے ہیں، اب وزیر تعلیم آئے، ان سے ملاقات، بات چیت، ایک کاغذ کا تبادلہ، ایک کاغذ وہ دے گئے، ایک کاغذ ادھر سے دے دیا گیا. اس میں کیا لکھا ہے اس کی کچھ باتیں اخبار میں آ گئی. اس کے بعد ایک بڑا ڈنر ہو گیا، پارٹی ہو گئی، سب اس میں آ گئے، بابا بابا سبحان اللہ. یہ ہے حکومت. اس کے علاوہ اور حکومت کی چیز ہے. ہر ملک میں یہی ہو رہا ہے. اور بتائیے اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر وائٹ ہاؤس سے خوش نکلے، مائک کے سامنے آئے، کال بوائے کی طرح ہاتھ ہلایا انہوں نے، پبلک نے اپریشیٹ کیا، ایک تقریر کی، اور بس ہائے اسلام، ہائے عراق، ہائے خدا، ہائے افغانستان. یہ امریکہ کی حکومت ہو گئی. اتنا ان کو دے دو، اتنا ان کو دے دو، اتنے کروڑ ڈالر ان کو دے دیے، اتنے ان کو دے دیے، وہ اتنے مانگ رہے ہیں، وہ بڑھا کے مانگ رہے ہیں، یہ گھٹا کے، یہ آپ کے پاس ڈالر نہیں دے رہے. حکومت ہو گئی. اور برطانیہ کیا کرتا ہے؟ بھائی دولت مشترکہ ہے، اور بینک ہے، فلانا ہے، واجبی ادارہ فلانا. آپ الیکشن کرا دیجیے، فیئر الیکشن کرا دیجیے، اور دیکھیے آپ کے فیئر الیکشن نہیں ہوتا ہے، ہمارے آدمی یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، وہ دیکھیں گے جو مہنگی تو نہیں ہو رہی ہے، دھاندلی تو نہیں ہو رہی، اور جب صحیح الیکشن ہو جائے گا تب ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے، اور پھر وہ آپ کو مل جائے گا، اور قرضہ بھی مل جائے گا، اور آپ کو قرض دار کر دیا جائے گا، اور پھر وہ آپ دیتے رہیے گا. 25 سال میں دیجیے گا، 40 سال. اگر بینک کا کام نہیں ہے قرضہ دینا. دیکھیے بینک کا کام قرضہ وصول کرنا نہیں ہے. بینکنگ تو چلی اسی سے رہی ہے کہ پیسہ دیا جائے اور بندوں کو پھنسایا جائے، اسی کو بینکنگ کہتے ہیں. تو اس کو یورپ چل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حکومت. اور جو کسی سے پوچھیے کہ بھائی ملک میں سڑکیں بہت خراب ہیں، ارے وہ تو بارشیں خراب کر دیتی ہیں، ہم نے تو بنوا دی تھی. ارے پانی کی بڑی پریشانی، اب وہ تو دیکھیے بڑی پریشانی. وہ سارے دریا تو ہندوستان سے نکلتے ہیں، پانی انہوں نے روکا ہوا، اسی پہ تو جھگڑا ہو رہا ہے. اس لیے تو ہمیں کشمیر چاہیے، ہمارا ہے، اس لیے کہ وہاں سے ہمارے دریا سے نکل رہے ہیں، جھوج بھرا رہے ہیں، تو معاملہ ہمارا ہے. آپ کو دے دیجیے، پانی کا سسٹم پاکستان میں صحیح ہو جائے. وہ بھی پنجاب کی حد تک. کراچی کا کیا ہوگا؟ کہنے کو پورا سمندر ہے کراچی کے پاس، پینے کو پانی نہیں ہے. اب ایک اونچائی پہلی جھیل کیا کرے، وہ بھی اتنا پانی اس میں سے نکالا گیا کہ نیچے کی مٹی بھی آئی چلی جا رہی ہے، چھان چھان کے پی رہے ہیں، اور پھر مٹی کے ساتھ ہم کچوے بھی آ رہے ہیں، کیچوے بھی آ رہے ہیں. فلٹر کا کیا ہوا؟ ابھی فلٹر تو لگایا تھا، مگر کیا کریں گے؟ یہاں کی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے، وہاں کی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے. اب کھانا پکانے کے لیے گیس، ایک تو آپ نے انگیٹھیاں بند کرا دی، گرا دیتی، تیل کے چولہے بھی بند کروا دیے، ہاتھ پیر کاٹ کے رکھ دیا. اب بغیر گیس کے کچھ ہوتا نہیں، اور گیس کی لائن اڑ گئی کہ پنجاب کی گیس نہیں بندہ کھانا بھی نہیں پڑ سکتا. اب دوبارہ لکڑی چیرے، اب پھر پرانا دور میں کیا کریں. اب وہ انگیٹھیاں بھی نہ رہی، گرادے ہی نہیں ملتا، اب پتھر کا کوئلہ نہیں ملتا. اب آپ نے سائنسی ترقی بھی دے دی، آسانی بھی دے دی، اور پھر یہ بھی مصیبت ہے کہ کہیں پائپ لائن پھٹ جاتی ہے اور کہیں گیس کی لائن پھٹ جاتی ہے. تو مسائل تو اصل میں یہ ہیں، کاغذات بدلنے نہیں ہیں مسائل، ڈنر اور دعوتیں نہیں ہیں مسائل. مسائل ہیں عوام کو کیسے آرام سے رکھا جائے،
اللہ کے بندوں تک ان کی ضروریات کا خیال کیسے رکھا جائے۔ عوام کی پہلی ضرورت ہے کھانا اور پانی، جس سے وہ جئیں، اور کھانا اور پانی کا انتظام صحیح نہ ہو، یعنی ادھر تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ مہنگا کتنا سب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں کتنے لوگ پانی خرید کے پی رہے ہیں۔ جو کھانے کی قیمت ہے وہ پانی کی قیمت ہے۔ کیا کریں اگر نہ خریدیں وہاں فلٹر کے ہوا پانی نہ پئیں تو پھر بیمار پڑے، تو اتنا پیسہ علاج میں اٹھ جائے جتنا پانی پہ کیوں نہ لگا، جتنا ڈاکٹر کو دیں گے۔ اگر ڈاکٹر ہیں کہاں، سارے تو مارے چلے جا رہے ہیں، یعنی جن سے علاج کرانا ہے گندا پانی پینے کے بعد وہ بھی تو نہیں ہے، تو ہو کیا؟ یعنی انسانی ہمدردی کے جتنے بھی کام ہیں اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ تو کیوں کہا اقوام عالم نے کہ علی کا نظام ہو؟ اس لیے کہ علی انسان کی بنیادی ضروریات پر حکومت کر رہے تھے۔ علی کے تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، علی غیر ممالک کے وزیر اعظم اور صدر سب سے نہیں ملتے پھر رہے تھے۔ علی سب کو خط لکھنے کا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اتنی رقم بھیج دو، اتنا قرضہ بھیج دو۔ علی تو عوام کو قرضدار ہونے سے بچا رہے تھے۔ علی تو یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی قرضہ نہ لینا اور یوں زندگی گزارنا کہ جتنی ضرورت زندگی ہو، جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلانا۔ قناعت پسندی کا درس دیا۔ اچھا، اس دور میں کون عوام سے کہہ سکتا ہے کہ آپ دن بھر میں صرف 2 روٹیاں کھایا کیجیے؟ کہہ سکتا ہے؟ تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جب کروڑوں روپے ڈنر پہ خرچ ہو جائیں تو وہ عوام سے کیسے یہ کہے کہ تم روٹی سوکھی کھا دو؟ وہی کہہ سکتا ہے جو خود جو کی روٹی کھائے، تب وہ عوام سے کہے۔ دیکھیں اس پہ کبھی اس پہ غور کر لیجیے۔ علی کی زندگی کا ہر لمحہ ریسرچ کے لیے ہے۔ کیا علی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے تھے؟ اختیار میں تھا، تو کیوں سوکھی جو کی روٹی ساری زندگی کھائی؟ کبھی تو کسی نے پوچھا ہوگا، تو علی نے جواب دیا کہ اگر میں نے کبھی ترغیزہ کھا لی اور میری مملکت میں کوئی ایک بھی فاقے سے سو گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ترغیزہ کھائی اور ایک بھوکا سو گیا، تو میں جوتی اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں جواب دے ہوں کہ اگر کوئی بھوکا رہا ہے تو میں نے بھی اچھی جگہ نہیں کھائی۔ ایک بھیڑ کا بچہ حضرت یعقوب نے حلال کیا اور پورے خاندان کی دعوت کی، سب نے مزے لے کے کھایا۔ اس کے بعد دوسرے دن یہ واقعہ ہو گیا کہ یوسف یعقوب سے بچھڑ گئے۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم، کئی بار میں پڑھ چکا ہوں کہ بھائی لے گئے، وہ نے پھینک دیا، سوداگر لے گیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ ان کا روتے روتے بیٹے کی رات میں برا حال ہوا، دیدے بہ گئے، پورا واقعہ ہو گیا۔ 7 برس کی عمر میں یوسف بچھڑے کے باپ سے، جب 35 برس کے ہوئے تو باپ ملے، ساری زندگی غم میں گزر گئی۔ تو اب اس کے بعد اللہ سے پوچھیں گے تو کہ یہ سب کیوں ہوا؟ تو یعقوب نے پوچھا کہ پروردگار کے بچے کیوں بچھڑا، کیا وجہ ہوئی؟ پورا خاندان مصیبت میں پڑا۔ کہ وہ جو بچڑا وہ تم نے جو بھیڑ کا بچہ ذبح کیا تھا اور دعوت کی تھی اور پورے خاندان میں مزے لے کے کھایا تھا، تمہارے پڑوس میں ایک آدمی اس رات بھوکا چھوڑا تھا اور تم محلے والوں سے پوچھنے نہیں گئے کہ تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس لیے تمہیں یہ امتحان میں ڈالا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ وعدہ آسان ہے
وعدے کی وفا مشکل ہے، سہل عشق بشر عشق خدا مشکل ہے۔ تو یہ عشق خدا کی منزل میں حاکم آتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کسی دنیا کے کسی ملک کا حاکم کیوں نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بیٹھا ہے، وہ یہ سوچے کہ ایک حاکم اعلیٰ ہمارے سر پر بھی ہے، اور دنیا کا ہر حاکم یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے سر پر خدا بھی ہے۔ انبیاء ایک لمحے کو اگر بھول جائیں کہ ہمارے سر پہ حاکم اعلیٰ ہے تو یہ ہوتا ہے۔ ابراہیم نے بھی بعد میں پوچھا کہ یہ حکم ہمیں کیوں ملا کہ بچے کو ذبح کرو، اتنے بڑے امتحان میں ہمیں پروردگار تو نے کیوں ڈالا؟ کہ تمہارے گھر میں ایک بھیڑ پڑی تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا، تم نے جب بچے کو ذبح کیا مہمانوں کو کھلانے کے لیے تو اس کی ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا، پہلے ہٹا دیتے ماں کو تب بچڑے کو ذبح کرتے، یہ خیال تم نے نہیں رکھا اس لیے تمہارے ہاتھ سے بچے کی قربانی دی گئی۔ آپ سمجھے کہ ان کے روپے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جب یہ باریک منزل آتی ہے اور یہاں پہ ہم علم کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم اور یعقوب کے مقابلے میں علی کامیاب گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے علی کا طرز حکومت۔ اور ایک پر اور بتا دوں، حاکم جب بیٹھتا ہے مسند حکومت پر تب اگر اسے نیکیاں کرنی ہیں تو وہ نیکیاں شروع کرتا ہے۔ ذرا سا اس پہ غور کر لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سیاسی لیڈر جب تک سیاسی لیڈر رہتا ہے تب تک غریبوں میں جا کے نہ کپڑے بانٹتا ہے، نہ آٹا بانٹتا ہے، نہ گیہوں بانٹتا ہے، لیکن جب وزیر بنتا ہے، حاکم بنتا ہے تو اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اتنے مکان بنوا دو، عید پر اتنے کپڑے بانٹ دینا، اتنا گیہوں بانٹ دینا، غریبوں میں جو تقسیم کر دینا۔ اب وہ اسپتال بھی جا رہا ہے، مریضوں کو بھی دیکھ رہا ہے، فائدوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اندھوں کے اسپتال بھی چلا گیا، بہروں کے گونگوں کے بھی چلا گیا، ایڈس والوں کے بھی چلا گیا، کوڑ والوں کے ابھی تک کیوں نہیں رہے تھے؟ علی نے 4 برس حکومت کی، 4 برس، اور 4 برس سے پہلے 25 برس چپ رہے۔ علی نے فلاحی کام اس وقت کیے جب علی خاموش بیٹھے تھے، بغیر حکومت کے غریبوں کا خیال رکھتے۔ آپ 4 برس میں کیا علی گھوڑی کھا لیں گے؟ 4 برس پہلے کے لیے کوئی فیصلہ آیا ہے عدالتی تو کیا علی نے غلط فیصلہ کر دیا؟ اتنا صحیح فیصلہ کیا کہ حاکم اعلیٰ خود کہے یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے، تو گواہی تو پوری حکومت دے رہی کہ علی آپ نے فیصلہ عدل کے ساتھ کیا۔ تو اس وقت علی حاکم نہیں ہے، بظاہر تو نہیں ہے، ورنہ اللہ کا حاکم عوام کے کہنے سے حاکم نہیں ہوتا، حاکم تو وہ ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب 4 برس حکومت کی تبھی سوال دروازے پہ آیا جبھی روٹی دی؟ نہیں، جب رسول موجود ہیں، کائنات کا سب سے بڑا حاکم موجود ہے اللہ تعالیٰ، اس وقت بھی علی کے دروازے سے شاید بھوکا نہیں جاتا، تو کسی غرض سے تھوڑی علی یہ سب کام کر رہے تھے۔ علی کی تو خاندانی عادتیں تھی، ان کے تو خاندان کو مقرر کیا تھا اللہ نے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہم تمہاری نسل میں برکت دے رہے ہیں۔ بنی ہاشم کو یہ کام صدیوں سے کرتے آئے تھے۔ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا حاکم ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، ایشیا کے کسی ملک کا ہو، وہ کتنے ہی نیک کے کام کرے، توجہ دلا رہا ہوں آپ کو، بڑی اچھی منزل کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کرے، لیکن اگر آپ اس سے یہ پوچھ لیجیے یہ تم نیک کام کیے کیا یہ سارے نیک کام تمہارا باپ بھی کرتا تھا، تمہاری ماں بھی کرتی تھی، وہ کہتا یہ کوئی ضروری تو نہیں۔
تو جب ماں باپ کی کرتے تو آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارا دادا بھی یہ کام کرتا تھا، تمہارا پردادا؟ کائنات میں حاکم علی ہے کہ اگر آپ ابھی سے پوچھے کہ تم جتنے یہ کام کر رہے ہو، جیسے تم کو علی کہیں گے نہیں میرا باپ بھی یہی کرتا تھا، میرا دادا بھی یہی کرتا تھا، میرا پردادا بھی یہی کرتا تھا، میرا سگر دادا بھی یہی کرتا تھا۔ اور اگر کوئی یہ کہہ بھی دے تین پشتیں اپنی گنا دے، بہت سے خاندان یہاں لاہور میں موجود ہیں، نواب فضل صاحب کا خاندان ہے، تو یہ اس سے نیکی کے کام کرتے آئے، غریبوں کو لاہور میں بسایا، کالونیاں بنائی، مکانات بنوائے، زمینیں دی، ازاداری کی، غریبوں کا خیال رکھا۔ تاریخ میں سب موجود ہے، 3-4 پشتیں، براتب علی کا خاندان موجود ہے، مشہور خاندان ہے یہ سارے پنجاب کے، نیکی کے کام کیے، اوقاف بنائے، مبارک بیگم کی حاضری لیے، نثار گئی، اوقاف ہیں، وہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، اوقاف سے نیک کام ہو رہے ہیں، بیووں کے لیے، یتیموں کے لیے، 3-4 پشتوں سے کام ہو رہا ہے۔ تو یہی تو کہے گا نا کہ ہاں ہمارے باپ بھی یہ کام کرتے تھے، ہمارے دادا بھی یہ کام کرتے تھے، لیکن کیا یہ بھی گارنٹی ہے کہ ہمارے نانا بھی یہ کام کرتے تھے اور پہلوانا بھی؟ میں نے دونوں پشتوں سے دکھا سکتا ہوں، کائنات کے سوا علی یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ علی کے دادا کے کام کو ہسٹری کی گواہی اتنی مستند نہیں ہے جتنی قرآن کی گواہی ہے۔ قرآن نے ضمانت کی ہے علی کے دادا اور پردادا کے کاموں کی، قرآن میں موجود ہے، سورہ فیل کی موجود ہے جو مختلف نشان میں، سورہ قریش موجود ہے جناب ہاشم کی مدح میں، تو قرآن نے ان کے کردار کی ضمانت لی ہے کہاں انہوں نے انسانی کی بھلائی کے یہ کام کیے۔ لیکن میں دجال کی بات نہیں کرتا، یہ تو اصل من الشمس ہے، جیسے سورج نکلتا ہے ایسے علی کے اجداد کے نیک کام دنیا میں مشہور ہیں۔ میں علی کے ننیال کی بات کر رہا ہوں کہ علی کے نانا کا نام اسد تھا، خاندان وہی ہے، شاخ وہی ہے، لیکن پھر کیسے نکلتا ہاں ایک طرف سے نہیں، یہاں دونوں طرف سے، میں دونوں طرف سے کہ سورہ لیلا قریشی جو نازل ہوا اس کی بنیاد میں کیا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کیا ہے کہ جو ہاشم نے عربوں کی دھول اور پیاس کو مٹانے کے لیے انتظام کیا اور جب اس کی مدح میں قرآن نے قصیدہ بھی بھیجا۔ دیکھیے ہاشم نہ رہے، 4 پشتوں کے بعد اللہ کو سورہ اتار کر کیا ملا؟ ہاشم کے سامنے اترتا تو دنیا سے پوچھ جاتے۔ غور کیجیے، کئی پشتوں کے بعد اللہ یہ ذکر کرے کہ ہاشم نے عرب میں یہ کام انسان کے لیے کیا تھا، تو ابھی میں نے یہ جملہ کہا کہ بڑے لوگ اس لیے یہ کام نہیں کرتے کہ عوام اس کی تعریف نہیں کریں، چونکہ انہیں کام کرنا ہے تو وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ معلوم ہے ہم ان کی تعریف کریں یا نہ کریں، یہ نیک کام بند نہیں کریں گے۔ تو عرب میں ایک طریقہ تھا احفاظ، الف الف دال، چونکہ بارشیں نہیں ہوتی تھی عرب میں، کم ہوتی تھی، صحرا ریگستان، تو عام طور سے قبیلے یہ کرتے تھے کہ اپنے خیمے میں اپنا سامان اونٹ پہ لادا، اپنے بھیڑ بکری جانور لیے نکل کر چلتے چلے جا رہے، پانی کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں، کہاں چراگاہ مل جائے، کہاں نخلستان پانی کا چشمہ مل جائے، اور اگر بھٹکتے صحراؤں میں پانی نہیں ملتا تھا تو پورے سردار قافلہ سب کو جمع کر کے تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا اب نہ پانی ملے گا نہ کھانا،
اب ہماری موت کا وقت قریب آ گیا. تو وہ یہ کرتے تھے کہ پورا قبیلہ اپنی قبریں کھود لیتے تھے اور قبر میں بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد اوپر سے خیمہ اوڑھ لیتے تھے. وہ ہم نے اپنے دفن کا انتظام کر لیا اور اس طرح سب مر جاتے تھے، صحراؤں میں مر جاتے تھے. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے صحرا کھودے جا رہے ہیں تو اس میں سے ہڈیاں نکل رہی ہیں، ڈھانچے نکل رہے ہیں، ورنہ صحرا میں یہ ڈھانچے کیوں نکل رہے ہیں؟ اتنی فلمیں کیوں بنتی ہیں خدائی کی اور ڈھانچے کی؟ اسی میں مر. اسے کہتے تھے رمل احفاظ. یہ آخری رسم ہوتی تھی کہ اب نہ پانی ملے گا نہ کھانا، اور جانور سارے راستے میں مر چکے ہوتے تھے، اس لیے کہ انہیں جب پانی کھانا نہیں ملتا تھا وہ مر جاتے تھے. آخری منزل ہوتی تھی جب ہم بھی مرے تو قبر کھود کے بیٹھ گئے، اوپر سے خیمہ ہو گیا، مر گئے. تو جب کھانا پانی ختم ہونے لگتا تھا تو مکے سے نکل جاتے، مکے میں بھی ہر وقت قحط پڑا رہتا تھا. تو ایک دن یہ اسد جو تھے حضرت علی کے نانا فاطمہ بنت اسد کے والد 5 برس کے تھے تو اپنی والدہ کے پاس آئے. ان کا ایک قبیلے کا دوست تھا دوسرے قبیلے کا، تو وہ اپنے دوست کو لے کے آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ اگر گھر میں کچھ آپ کے پاس آٹا دال چاول کچھ ہو تو میرے دوست کو دے دیجیے، اس کا کئی دن سے پاتا ہے، اس کے پکانا نہیں. ماں نے گھروں میں جو کچھ تھا اپنے بچے کے جو اس کے لیے، اب یہاں پہ ہم رک رہے ہیں ہمیں تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسی باتیں میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جوانوں کے کام آئے. یہ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ماں کا جو بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کا جو دوست ہوتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے دوست سے بھی بہت پیار کرتی ہے. یہ میں نفسیاتی بات آپ کو بتا رہا ہوں. چاہے پورا گھر آپ کے دوست کو پسند نہ کرے، باپ کہہ دے گا تمہارا یہ دوست ہمیں پسند نہیں، بھائی کہہ دے گا آئندہ اس کے ساتھ نظر نہیں آنا، لیکن ماں کبھی یہ نہیں کہے گی کہ تمہارا یہ دوست اچھا نہیں. اور جب بھی وہ آئے گا تو اپنے بیٹے کی طرح اسے کھانا بھی پلائے گی، پانی بھی پلائے گی، کمرے میں بھی بٹھائے گی. باپ دروازے سے بھگا دے گا، پھر چلو جاؤ لڑکے کا پڑھنے کا ٹائم ہے، لیکن ماں اسے بلا کے بٹھا دے گی. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. آپ نے یہ دیکھا خاندانی بنی ہاشمی ہے کہ چونکہ میرا بیٹا اداس ہے اپنے دوست کی وجہ سے تو گھر میں جو کچھ ہے وہ دے دیے. البتہ جب آئے ہاشم، جناب ہاشم آئے، اسد ہاشم کے دوسرے بیٹے ہیں، ایک عبد المطلب بیٹے ہیں، اسد بڑے ہیں. عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب ہیں، اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد ہے. یعنی بھائی بھائی کی اولاد میں چچا چچا کے اولاد بھی شادی ہوئی ہے. یعنی علی کا ننیال اور ددیال ایک ہی خاندان میں ہے. تو علی کو جو ثقافت مل رہی ہے وہ صرف باپ کی طرف سے نہیں، ماں کی طرف سے. تو جہاں 2 ثقافت کے دریا جمع ہو گئے ہیں وہ کتنا سکری ہو گیا. پھر اس کے آگے حاتم طائی کیا ہے؟ اس کے تو دونوں ہاتھ ثقافت ہی ثقافت ہے، ایک ہاتھ سے نہیں دے گا، وہ تو دونوں ہاتھ سے ثقافت دکھائے گا. تو انہوں نے ہاشم سے کہا کہ بھائی یہ مکے میں یہ عالم ہے، بچے بھوکوں مرے. اسی دن ہاشم نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ اب مکے میں کوئی بھوکوں نہ مرے اور پیاسا نہ مرے. انہوں نے تاہیہ کیا کہ قافلہ بنا ہے، اعلان کیا ہمارے ساتھ چلو، تجارت کا سامان لے کر جانوروں کی کھالیں اور کچھ مشک جو حرم سے نکلتا ہے، جو عرب میں جو چیزیں مسلمان میں پیدا ہوتی تھی وہ دوسرے ممالک میں جا کے بکتی تھی. تو ہاشم گئے، انہوں نے یہ دستور کیا کہ سال میں 2 قافلے، ایک قافلہ شام دمشق اور ایک قافلہ فلسطین لے کے جاتے تھے اور وہاں عورت کا مال فروخت کرتے تھے. جو رقم آتی تھی اس رقم سے مزید جانور خرید لیتے تھے اور گیہوں اور جو خرید لیتے تھے اور وہ لے کے بوریوں میں بھر کے گئے منوں کے حساب سے لاکھ کے اونٹوں پر لاتے تھے. اور اس کے بعد روٹیاں پکوائی، تنور لگوا دیے. اب قبیس پہاڑی کو بڑے بڑے لکڑی کے انہوں نے تسلے خرید لیے اور اس میں سالن پکوا کے شوربا ڈال کے
اور روٹی پکواتے تو روٹی توڑ کے، یہ عربوں کا پسندیدہ کھانا تھا، روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے دونوں ہاتھوں سے کھاتے تھے، اور آستین سے شوربہ رہتا ایسے کھاتے تھے۔ تو وہ آستینیں چڑھا کے ہاشم روٹیاں توڑ کے شوربے میں ملاتے تھے ایسے دونوں ہاتھوں سے۔ تو ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم نام نہیں، نام ابو ہری کا، لیکن آج سب جانتے ہیں کہ ہاشم تو عربی میں روٹی کو چورا چورا کر کے شوربے میں ڈالنے کو عربی میں کہتے ہیں حشم، اور جو چورا کر کے ڈالے اسے کہتے ہیں ہاشم۔ تو نام سے ہی سخاوت کی تعریف بیان ہوئی۔ جب آپ نے کہا بنی ہاشم تو پوری ہسٹری سامنے ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کیا کام کیا۔ تو ایک بچے کے آنکھ میں آنسو اور تجارت کا قافلہ، اسی کی تعلیم بدلانے میں قرآن نے کی لیلا کو قریشی، اے قریش تمہارے لیے ہاشم نے الہ بنا دیا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، آپ نے بنایا اور تمہاری بھوک کو دور کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بھوک کو دور کیا، اور بڑے بڑے چمڑے کے حوض بنوائے، اور اس میں مشکوں سے پانی چشموں سے بھر بھر کے کنویں سے لایا جاتا، اور وہ بڑے حوض بھر دیے جاتے تاکہ پانی کی تکلیف نہ رہے۔ تو اس دور کے جو عربی شعراء تھے، جب انہوں نے ہاشم کا قصیدہ لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ ہاشم کے دور میں کبھی عرب بھوکوں نہیں مرے اور پیاسے نہیں مرے، بلکہ جب کھا کے چلے جاتے تو اتنی غذا بچ جاتی تھی کہ مکے کے پرندے آ کے ہاشم کے دسترخوان پہ کھایا کرتے تھے۔ تو اس کا دسترخوان پہ وہ تھا کہ انسان اور انسان حیوان بھی کھاتے تھے۔ یہ شعراء نے ہاشم کے لیے کہا، تو وہ بھی تو مخلوق ہے، پرندے بھی تو مخلوق ہیں، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور جب حج کا زمانہ آتا تو اتنا پانی کا انتظام کرتے کہ حاجی پیاسے نہ رہے۔ یہ ہاشم کی تعظیم میں آج عرب میں حج کے زمانے میں پانی کی بوتلیں گاڑی سے پھینکی جاتی ہیں، بنا میں عرفات میں کروڑوں روپے کا تو پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہاشم نے بنیاد رکھی، نیکی کی جو بنیاد رکھے اور اس کے بعد صدیوں وہ جاری ہے، ثواب اس کو ملتا ہے جو پانی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ قوموں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی تو تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے، اور قوموں میں قیامت تک ہوتا رہے گا نیکیوں کا تذکرہ۔ تو آپ سمجھے کہ احفاظ کی رسم کو ہاشم نے ختم کیا۔ کون سا خاندان ہے یہ؟ اسی خاندان کے وارث کو علی کے۔ تو اب یہ بتائیے کہ عرب میں سب سے مصیبت پانی کی تھی، تو پہلا انتظام ضرورت زندگی میں عربوں کے لیے پانی ہے۔ تو عرب تو عرب، جن ملکوں میں دریا پائے جاتے ہیں آج، وہاں بھی پانی کی مصیبت ہے، اور حکومتی مسئلہ ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ادبی مسئلہ ہے، کتابی مسئلہ ہے، شاعری کا مسئلہ ہے۔ آگے بتائیے پاکستان کی کون سی حکومت ہے جس کے آنے کے بعد پانی کا مسئلہ نہیں اٹھا؟ ابھی ہفتے بھر پہلے اخباروں میں پورے پورے صفحے پانی کے مسئلے پر تھے۔ طالبات گئے ہیں، مولے اور وہ گئے، مولے پانی کا مسئلہ، وہ کہہ رہے ہیں صوبے لڑ رہے ہیں، ہمارا پانی ہمارا حصہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے، سب کے حصے کا دیں گے، پانی کی تقسیم صحیح ہوگی، کھیتوں کا پانی۔ پانی کے تو بنیادی مسئلہ جب تک حکومت طے نہ کر دے، وہ حکومت کامیاب کیسے کری جائے گی؟ علی نے پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آپ غور کریں، جب حاکم نہیں تھے، اس بات کا خیال ہے 25 برس علی حاکم نہیں ہے دنیا کی نظر میں، تاریخ کی نظر میں، لیکن علی نے مدینے کی بنجر زمینوں کو ہل چلا کر جنگوں کی زمین کو اس قابل پر نیزر ابو نیزر ایک صحابی ہیں علی کے، وہ کہتے ہیں کہ چشمہ علی کھود رہے تھے اور امکان نہیں تھا کہ یہاں سے پانی نکلے،
اور اتنی دیر میں علی روٹی کھانے بیٹھ گئے تو میں نے کدال اٹھائی کہ میں اسی جگہ کو کھودوں جتنی دیر علی روٹی کھا رہا ہے۔ علی دیکھتے مسکراتے مجھے کہتے ہیں میں تھک گیا، میں پسینے پسینے ہو گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ شخص صبح سے پیسے کھود رہا ہے، تھوڑی دیر میں تو میرا یہ حال ہو گیا گرمی میں اور دھوپ میں۔ علی مسکرائے، اس کے بعد پھر آئے اور نیزر سے وہ کدال ہوئی۔ نیزر کہتے میں کھڑا ہو گیا وہیں پر اور دیکھنے لگا کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک پتھر کی چٹان آئی اور اس پر بھی علی نے جب کدال چلائی تو ایک بھیانک سی آواز نکلی پتھر کے ٹوٹنے کی، لیکن میری آنکھ نے یہ دیکھا کہ اسی جگہ سے اونٹ کی گردن کے برابر چوڑی دھار کا ایک چشمہ اچھلا اور ایسا لگ رہا تھا اونٹ ایک گردن نکالے اور مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ اسی کو آج بیئر علی کہتے ہیں اور لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اس طرح علی نے زمین کے سینے سے اپیل کی کہ انسانوں کے لیے پانی دے دے۔ ابھی تو حاکم نہیں ہے، ابھی تو حاکم نہیں ہے، اور کوئی یہ بتا دے ہم کو کہ علی کے دور میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک یہ کام کر رہا تھا؟ علی انسان کی بنیادی ضرورت پہ نظر کیے ہوئے تھے، تب تو تاج پہ علی کی نظر نہیں، انسانوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ جو اپنے بازوؤں کی طاقت سے پتھر کی چٹانوں کو توڑ دے کہ اس میں سے انسان کے لیے پانی نکل آئے، کیا اس کے دور میں کوئی پیاسا مر سکتا ہے؟ کیا وہ انسان کسی پہ پانی بند کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے انسانیت سے۔ علی کو کیا مل گیا مدینے کے پیاسوں کے لیے چشمہ کھول کر؟ کیا تحفہ مل گیا؟ یہی تحفہ ملا کہ علی کے بچے پیاسے مر گئے کر لگا، یہ تحفہ ملا کہ علی کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، اس کے باوجود علی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان انسانوں سے تعریف نہیں رہی تھی جس کے لیے کام کر رہے تھے، اس نے علی کو اپریشیٹ کیا۔ اس خدا نے علی کی تعریف قرآن میں کی اور کہاں نہیں کی؟ علی جس کے لیے کام کر رہے تھے اس کے لیے کام کر رہے۔ اب یہ کہہ دیں گا آپ لاکھ یہ کہتے رہے کہ مدینے میں کوئی پیاسا مر گیا، تو کیوں مرا؟ کیوں مرا؟ کس کی وجہ سے مرا؟ ان مجرموں کو پکڑو۔ اور اسی واقعے نے گواہی دی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے پانی بند کیا تو چھت پہ آ کے پکارا تھا اگر تم میں علی ہے تو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ میں پیاسا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے علی کے علاوہ کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ اور علی نے کیا کیا؟ پانی کی مشکل بھر کر حسن اور حسین کے کانوں کو لگا کے پانی بھجوا دیا۔ میری موجودگی میں پانی بند ہو جائے تو فرق ہے، یہاں جو پانی بند ہوا اس میں اور جو کربلا میں پانی بند ہوا دونوں میں فرق ہے۔ کم از کم یہاں بند ہوا تو علی جیسا پلانے والا تو تھا، وہاں بند ہوا تو کون سا انسان تھا کہ جو پلا دیتا؟ تو فرق تو ہے نا، تاریخی حیثیت سے فرق ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے دور میں جو خاندانی طور پر انسانوں کی اہم ترین ضرورت پانی کے لیے کوشاں ہو پورا خاندان اور علی، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اسی کا پانی بند ہو جائے، رقہ ایک شہر ہے، جب آپ شام سے دمشق سے چلیں 8-10 گھنٹے کے بعد آپ صفین کے میدان میں ہوں گے۔ رقہ شہر سے صفین کا میدان ملا ہوا، فرات وہاں پہ بہتی، فرات دریا جو ہے یہ فلسطین سے موجودہ اسرائیل سے نکل کے پہاڑی سے آتا ہے شام کی طرف، وہاں سے آگے بڑھتا ہے، عراق جاتا ہے، عراق سے ایران جاتا ہے، ایران سے جا کے خلیج میں گر جاتا ہے۔ یہ پورا فرات کا نقشہ ہے۔ تو صفین کے میدان میں بھی فرات ہے اور صفین کی لڑائی دریا کے کنارے ہو رہی ہے اور گھاٹ پہ قبضہ ہے دشمن کا، اور علی کا پانی بند کر دیا گیا، لشکر کا پانی بند کر دیا گیا۔ پہلے تو علی نے صبر کیا، اس کے بعد امام حسن کو بلایا اور امام حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ، تھوڑے سے آدمی لے کر جاؤ، پانی لے کے آؤ۔ امام حسین گئے، گھاٹ پہ لڑائی ہوئی، امام حسین نے گھاٹ کے پہرے داروں کو بھگا دیا، فرات کے امام حسین نے قبضہ کیا، علی کے بیٹے تھے،
اور حکم دیا اپنے لشکر والوں کو، تم مشقیں لے کر آئے تھے، پانی بھرو، ہم کھڑے میں کوئی نہیں آ سکتا، کوئی تم پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ حسین کہہ رہے تھے جملہ کہہ کے آگے نکل جاؤں، یہ مسائل تو نہیں پڑھ رہا میں، جملہ کہہ کے نکل جاؤں کہ آج جس نے فرات پہ قبضہ کیا ہے، کیا سن 61 ہجری میں وہ لڑکے فرات نہیں لے سکتا؟ لیکن کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ صفین اور کربلا میں فرق ہے۔ یہاں کسی نے نہیں لکھا کہ علی پانی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن اگر کربلا میں حسین لڑتے فرات کے لیے تو تاریخ میں لکھا جائے پانی پہ لڑائی ہو گئی تھی اور قتل عام ہو گیا، تو اس کا ختم ہو گیا۔ وجہ لڑائی پانی ہو، حسین نے بتایا پانی ایسی چیز نہیں ہے، نظریہ اور ہے، پانی کی لڑائی نہیں ہے۔ آپ فرق سمجھیں، تو آسان نہیں ہے دنیا پہ حکومت کرنا جو لوگ سمجھتے ہیں، کر کے تو لوگ نکل جاتے ہیں، ہاں اچھی حکومت کر گئے، لیکن تاریخ کے سینے سے پوچھو کہ کتنے گھوڑوں کے سنگ تاریخ کے سینے پہ دوڑے ہیں اور ڈھونڈا گیا ہے اور انسانیت کو پامال کیا گیا، اس کا کیا ہوگا؟ علی نے حکومت کی ہو یا نہ کی ہو، میرا بہت دن کی جملہ یہ یاد رکھیے گا کہ علی نے حکومت کی ہو یا نہ کی ہو، کبھی اپنے دور میں انسانیت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے، پہلے اس کا جواب دے تاریخ، پہلے اس کا جواب دے انسانیت۔ حسین نے قبضہ کیا، پانی بھرا، فرات کے امام حسین نے پہلے بٹھا دی۔ جب قبضہ ہو گیا علی کے لشکر کا تو پورے لشکر نے اعلان شروع کیا، پہلے ان کے پاس پانی تھا ہمارے قبضے میں، ہم ان کو پانی نہیں لینے دیں گے جیسے انہوں نے ہم کو نہیں لینے دیا، اور ان کے کان تک آواز تھے، باہر نکل کر آئے، کہ پانی اب تمہارے قبضے میں ہو گیا، تم فاتح ہو، لیکن خبردار دشمن کا پانی نہیں بند ہوگا۔ یہ ہے علی کا اعلان کرو کہ جو بھی لشکر مخالف کے لوگ پانی لے جانا چاہتے ہیں ان پہ حملہ نہیں ہوگا، آ کے پانی لے جائیں۔ پر دیکھا آپ نے حکومتوں کا فرق کیا ہے؟ حکومت تو سبھی کر گئے اور جس کو چاہے علی کے برابر لا کے بٹھا دو، لیکن جب نظام کو برابر رکھو گے اور انسانی سطح پہ بات کرو گے تو انسانیت کی ہمدردی کہاں ہے؟ تو وہاں علی کے مطابق تاریخ کے سینے سے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے باریکیاں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی فلاحی کام چیریٹی تھوڑی کہ لندن نے کوئی کمیٹی بنا لی چیریٹی اور بچوں کو کھانا پانی پہنچانا ہے، یہ علی کی خون تھی، یہ علی کی عادت تھی۔ اور اگر آپ کہیں کہ عادت تھی، کوئی ثبوت، تو ثبوت میں آپ کو دیے دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باپ کی نقل کرتا ہے یا ماں کی؟ جو آپ کر رہے ہوں گے نیکیاں، بیٹا بھی وہی دیکھے گا۔ اب اس کی مثال میں کہاں سے دوں گی؟ کیسے دیکھیں؟ بچوں سے ثبوت ملتا ہے تو گھر والے کیسے؟ اس کا ثبوت قرآن نے بیان کر دیا، کوئی چیز ایسی بھی جو قرآن میں نہیں۔ فقیر آیا، روٹی علی نے دی اور فاطمہ نے دی، بچوں نے کیوں دی؟ بچے وہی کریں گے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اس طرح بچے بزرگوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ علی پانی کے معاملے میں انسانیت کی فلاح کے لیے کیا کام کر رہے تھے تو بچوں کو دیکھیے، پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں تھی، کوئی علی کو عوام سے کوئی بہت ووٹ نہیں لینے تھے، اس لیے کہ علی کو یہ معلوم تھا کہ انسانیت کے لیے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو اولاد بھی وہی کرے گی۔ تو آپ اٹھا کے تاریخ پڑھ لیجیے، کہیں بھی دیکھ لیجیے، جیسے ابھی بیان کیا حسن اور حسین پانی لے کے گئے کہ نہیں گئے؟ کہتے تھے بابا وہاں تو تین چل رہے ہیں اور گھر گرا جائے، ہو سکتا ہے ہم بھی زخمی ہو جائیں، ہم کو نہ بھیجیے، کسی اور کو بھیج دیجیے۔ لیکن اس وقت کوئی بچہ جانے کو کیوں تیار ہوگا؟ یہ تو حسن اور حسین جیسے جوان تھے، باپ کا حکم تھا، مارے گئے تو مارے گئے، بچ کے آ گئے تو بچ کے آ گئے۔ یہ کہاں سے بچوں میں عادت آ گئی؟ بچوں نے دیکھا تھا کہ ہر خطرے کے موقع پہ رسول اللہ کو بھیج دیتے تھے، بچ گئے تو بچ گئے، مر گئے تو مر گئے۔ اب کئی لوگوں نے گھڑی دیکھ لی تو میں نے بھی دیکھ لی کہ 1 گھنٹہ سے پورا ہو گیا تو تقریب ختم کرتے ہیں۔ مجھے بزرگوں کی زیادہ فکر رہتی ہے
کہ یہ جو تھوڑی بہت لوگ جو ریاض صاحب بیٹھے ہیں آتے ہیں لے کے بیٹھے ہیں، صبح سے مجھے ڈرا رہی یہ جاتی سردی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اب یہ ٹوپی بھی میں نے اتار دی، یہ جاتی سردی سے میرے سر پہ بیٹھے ہیں، تو اس لیے جلدی سے ختم کریں، خصوصاً بزرگوں کے لیے جو کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں۔ ابھی حالانکہ آفت آئے گی، موسم بہار ہے تو جامد ہے، آمد جب ہوگی تو بتائیے لاہور کی گرمی، لوگ بارشوں کی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ ارے آپ کے یہاں تو کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے دعا قبول اور ہو جاتی، کراچی میں تو دعائیں مانگ کے مر جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ ارے بادل سب ادھر ہی سے آتے ہیں، راستہ وہی سمندر سے اٹھے اور چلے، پتہ نہیں کہاں چلے آپ جانے کہاں جا کے برسیں گے، گزرے جا رہے کراچی سے، کراچی والے حسرت سے بادلوں کو دیکھتے رہتے ہیں، نہیں ہوتی تو کوئی تو حدیث ہوگی۔ آپ نے فرمایا بارش کا دار و مدار بندوں کے اعمال پہ، جہاں اعمال اچھے نہیں ہیں وہاں رحمت نہیں برستی۔ اب کراچی میں اتنا خون بہا ہے، اتنا قتل و غارت ہو رہا 20 برس سے، جس زمین پر معصوموں کا، بے خطاؤں کا، ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا مسلسل 16 سال کے لڑکے، 17 سال کے بچے، ماؤں کے بچے جہاں بغیر کسی مقصد کے مارے ہوں، بارش کیسے ہوگی یہ بتائیے، کیسے رحمت برسے؟ اس پہ لوگ نہیں غور کرتے۔ ابھی پچھلے سال یہ ہوا کہ بعض ملکوں نے ایک ایسی گیس ایجاد کی ہے، ہیلی کاپٹر پہ جہاز پہ بیٹھے وہ گیس چھوڑی، وہ بادل کو دباتی ہے، برف۔ اگر وہ جتنے میں گیس جائے گی اتنے ہی تو برسیں گے۔ پورے کراچی، کراچی کہاں وہ گئے، وہ 4-5 جہاز اڑے جناب، اور انہوں نے فون آئے، ارے ہمارے یہاں تو ہو گئی، تمہارے یہاں نہیں تو نہیں۔ اب وہ وہاں سے صدر سے بھیجو کو چل جا رہے ہیں، اتنی گرمی سر، ارے بھائی تم بھیگ کیسے رہے؟ صدر میں بارش ہو گئی، گلشن میں نہیں ہوئی، تو جہاں وہ ایک آدھ تجربے ہوئے تھے، بادل اتنے ضدی کہ تمہاری گیس ویس کا 2-4 قطرے پکا دیے تھے، ان کو برسنا ہی نہیں ہے۔ انسان کے بس میں تھوڑی ہے بارش کروا لینا، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ بادل پہ چڑھ کے بادلوں سے تھوڑی کہہ سکتے پانی نہیں چھوڑ دو۔ یہ تو آل محمد تھے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جھم بارش ہوتی۔ تمام سیاست تک کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی بھی بارش عرب میں نہیں ہوتی تھی تو کسی بنی ہاشم سادات کے ہی فرض سے ہم کہتے تھے آپ دعا کیجئے تو بارش ہوگی، اور جب بھی دعا کیے انہوں نے بارش ہوئی۔ بات تک 11ویں امام تک واقعات ملتے ہیں، جب آل محمد کے کسی فرد میں آتے زیر آسمان دعا کی بارش ہوگی، تو کیا بھائی آل محمد مر تھوڑی گئے ہیں، موجود ہوں سادات، دعا کرانے کے بجائے تم انہیں کو مار ڈالو گے تو دعا کون کرے گا؟ تو کم از کم اسی لیے زندہ رکھو کہ ان کی دعا سے بارشیں تو ہوں، ملک میں زراعت تو اچھی ہو، اناج تو اچھا ہو، کچھ تو مانو، وہی بات تو مانو۔ تو سادات کا دم بڑا غنیمت ہے۔ مدینے میں عباس کی عمر 9 برس کی تھی، اور جا کے گھروں میں پوچھتے تھے پانی ہے، اور کسی گھر سے اگر آواز آ گئی کہ عباس پانی ختم ہو گئے تو حضرت عباس علی کا بیٹی میں نے کہا نا کہ بچوں سے پہچانی کہ یہ بزرگوں کی عادت، یہ کوئی عوام سے کچھ نہیں ہے، تو بچوں میں بھی وہ عادت آئی، مشق بھر کے عباس اس گھر میں پانی پہنچا لے۔ پورے شہر کا نظام یہ تو ہے پانی کا نظام، اور کھانے کے لیے آپ دیکھ لیجیے کہ جب آپ کے چوتھے امام ظہر اللہ علیہ السلام کو غسل دیا جانے لگا، غسل دیا جا رہا تو یہاں گتے پڑے ہوئے، یہاں گتے پڑے، یہ سارا کاندھے پہ گتے پڑے، یہ کیا ہے؟ قسم دیوانی، ساری مخلوق سو جاتی تھی، لیکن یہ آدھی رات کو اٹھ کے ڈوریوں میں روٹیاں بھر کے مساکین اور بیواؤں کے علاقوں میں جا کے روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا مقرر کردہ حاکم۔ اس لیے کیا یہ سب کچھ کتابوں میں غیر اقوام نہیں پڑھ رہی؟ پڑھتی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل پہ یہ لکھیں کہ ہم نے فلاں امام سے یہ لیا، لیکن عمل جو ہے وہ خود بخود بتا دیتا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں۔ ابن ابی الحدید المعتزلی بہت بڑا شاعر وہ کہتا ہے
کہ علی وہ شخصیت ہے کہ کائنات کی جتنی بلندیاں ہیں وہ بلندیاں نہیں بن سکتی جب تک وہ علی کی طرف رجوع نہ کریں. تو کائنات کی جتنی بھی بلندیاں اور نیکیاں ہیں وہ سب پکار کے کہہ رہی ہیں ہم کو دیکھو علی کے آئینے میں. تو پانی ہو گیا بھوک. تو اب جب یہ منزل آتی ہے کربلا کی تو پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیا تھا بھائی. پانی بند ہوا, 3 دن پانی بند رہا. اب حسین شہید ہو گئے, ان کے بچے بھی شہید ہو گئے, ان کے جوان بھی شہید ہو گئے. تو آپ پانی پلا دو, اب عورتوں کو پانی پلا دو, اب بچوں کو پانی پلا دو. کسی نے مولوی ناصر حسین صاحب کو اللہ علیہ مقام ناصر ملت سے پوچھا کہ اسیروں کو پانی کب ملا؟ کہا ہم نے تو تاریخ میں ڈھونڈ ڈالا, ہم کو نہیں پتہ چلا کب ملا, کہاں ملا پانی, کس نے دیا پانی. اور اگر کبھی ایک آدھ روایت ایسی مل گئی قید خانے کی کہ وہ قید خانے شام میں کچھ پانی یا کھانا آتا تھا تو وہ بھی راوی نے اسی طرح لکھی. یہ دیکھا امام زین علیہ السلام کہ جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تو زنجیریں سنبھالے ٹوپی کے پاس گئے. کہا کہ ماں آپ کو کبھی مدینے سے یہاں تک بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا, ہمیشہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی. تب بیٹا اب تیری ٹوپی سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی, کیا وجہ ٹوپی ہونا؟ تب بیٹا بات یہ ہے جو کھانا اور پانی بچوں کے لیے یزید یہاں سے آتا ہے تو اتنا تھوڑا ہوتا ہے, اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی کم پڑ جاتا ہے. تو جو میرے حصے کا آتا ہے وہ بھی میں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اور ہفتوں مہینوں ہو گئے تیری پھوٹی نے کچھ نہ کھایا نہ پیا, اور بیٹا تو کھڑے ہونے کی تعداد ہی نہیں ہے تو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہوں. اب آپ بتائیے کیا یہی ان کا انصاف تھا؟ حاکم تو مرد تھے کہ تو عورتیں ہیں, گھر کی عورتوں سے دشمنی نہیں ہوا کرتی. رسول اللہ کا تو اعلان تھا کہ کسی بھی قوم سے لڑ پڑو, کہیں بھی حملہ کرو, مردوں سے تم جنگ کرو لیکن عورتوں اور بچوں پہ تم حملہ نہیں کر سکتے. جس اسلام کا یہ نظام ہو وہی کلمہ ہو اپنے نبی کے نواسے اور ان کے بچوں کے ساتھ یہ عمل کری کہ سکینہ خالی بوندہ لے لے کے یہ کہے تھوڑا سا پانی پلا دو, تھوڑا سا پانی پلا دو, اور بچی پیاس سے تڑپا کرے اور شیر یہ کہے ٹھہرو سکینہ پہلے اپنے لشکر کو پانی اللہ دے گی, اور جب پورے لشکر کو پانی پلا لیا تو مشق یہ کیا ہے کہ سکینہ پانی لو, کنڈا لاؤ. بچی نے کنڈا بڑھایا, شیر نے جناب سکینہ کو دکھا کر مشق کا پانی زمین سے لایا. چلو سکینہ مشق خالی ہو گئی, اب ہم تمہیں پانی کہاں دے گی؟ آپ بتائیے بچی نے بچہ کرے سرا اس کو کہ بچی پکارے کہ بچا بار سکینہ کیا کی ہمارے رہا خدا تقبیر کرنا تمام حضرات مومن بچے جوان بزرگ خواتین جو مجالس میں موجود ہیں. نام بتائیے. حسن علی کے لیے صحت کی دعا کریں تاکہ محمد محمد اس کو شفا عطا فرمائے. اور وجہ ہم نے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے, بیماریوں کے لوگوں کو بخش دے. اور وجہ جو تو روزگار ہمیں روز عطا فرما, جو بچے روزگار میں کرے اس میں وہ سب فرما, تمام مومنین کو روزگار کرم شرف فرما, تمام زمانے پر قبول فرما, تاجیل فرما. Yes, sir.